ایک بات یاد رکھو، مجھے آج تک پریشانی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے پریشانی نہیں ہوگی، یہ مت سوچو۔ ایک بار کسی نے آپ پہ جادو کر دیا یا ایک مرتبہ نظر بد لگ گئی نا، آپ پیچھا چھوڑاتے پاگل ہو جائیں گے، یا تو آپ کا یقین ٹوٹ جائے گا یا تو آپ دنیا سے ہی اٹھ جائیں گے۔ اتنا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اس کا یاد رکھو۔ اب یہ مت سمجھنا کہ ارے میں تو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، اتنا مت سوچو۔ جب نقصان ہونے پر آئے نا، نقصان یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے ہینڈسم ہو، یہ نہیں دیکھتا کتنے ہوشیار ہو گیا، تو بہت بھاری نقصان ہو سکتا ہے آپ کا۔ کیا نقصان ہوگا ویڈیو میں جانیں گے انشاءاللہ، دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہو؟ امید ہے اللہ سے کہ آپ سب لوگ الحمدللہ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ آج کا جو ویڈیو آپ نے ٹائٹل میں شاید پڑھا ہوگا، بڑا عجیب ہے، عجیب سمجھو۔ ایکچولی میں یہ ویڈیو پہلے میرا ایک چینل تھا یوسف باگل کوٹی کے ہی نام سے، 3 سال پہلے میں نے اس چینل پہ یہ ویڈیو بنایا تھا، لیکن اس پہ ویوز ہی نہیں آئے تھے یار۔ میں سوچا کہ یار اس پہ ویڈیو بناؤں نہیں بناؤں، بہت سوچا میں نے، شاید لوگ دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں ویڈیو بنانا بہتر نہیں ہوگا، اس لیے نہیں بنا رہا تھا۔ پھر میں نے بہت کمپلینٹ دیکھی، بہت سارے نقصانات دیکھے، بہت سارے علاجات کیے، تب مجھے پتا چلا نہیں بھائی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر پرابلم ایسی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے میرا فرض تو ہے بتانا، اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کا فائدہ ہے، نہیں دیکھتے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن امید ہے مجھے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نا آپ شیئر بھی کریں گے، ہے نا؟ امید شیئر کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو اللہ آسان کرے آپ کو۔ چلیے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ کون کون شیئر کرے گا، ہاتھ اٹھائیے، تو بھی پتہ چلے گا ہاتھ کون اٹھا رہا ہے کون نہیں۔ خیر اللہ آسان کرے۔ تو بات یہ ہے، ہماری ایک عادت ہوتی ہے، ہم واٹس ایپ پہ پروفائل پہ اپنی پکچر لگا دیتے ہیں، فوٹو لگاتے ہیں، انسٹاگرام پہ اپنی فوٹو لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ اپنی فوٹو لگاتے ہیں، ٹویٹر پہ، جگہ جگہ جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں وہاں پر ہم لوگ، ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم الگ الگ تصویریں کھنچوائیں، الگ الگ فوٹو کھنچوائیں اور اس پہ اپلوڈ کریں، یا پھر اس پہ لگائیں فوٹوز وغیرہ، پروفائل پہ لگاتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ تو فوٹو کھینچ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، بس ایسے کر دیتے ہیں۔ اس پہ ہمیں لائک مل سکتے ہیں، شیئر مل سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو لائک تو ملیں گے اور شیئر بھی ملیں گے، کامنٹس بھی ملیں گے۔ لائک شیئر کامنٹس کے ساتھ ساتھ آپ پر ایک اچھی خاصی بھاری بھرکم مصیبت بھی آئے گی۔ اب لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے ارے آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا یار؟ دیکھو بھائی، آج تک نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے نہیں ہوگا، آگے ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو، لیکن ہوا تو اتنا یاد رکھو بہت برا ہو سکتا ہے۔ یہ ایکچولی میں کیوں بتا رہا ہوں، اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں علاج کے لیے، آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی آئے میرے پاس، حالانکہ میں کام کرتا نہیں، لیکن آپ کو ایکسپیرینس کے لیے حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو میرا تجربہ۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہ حضرت مجھے اس بندے نے بہت پریشان کر رکھا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا کیجئے، اس کا منہ بند ہو جائے، یہ مجھے پریشان نہ کرے، کچھ نہ کچھ ایسا کرو کہ یہ حضرت اس بندہ جو ہے نا، یہ بندے کے مجھے پیسے دینا ہے، حالانکہ قرضہ لیا ہوتا ہے، وہ آ کے کیا کہتا ہے، حضرت اس بندے کے مجھے پیسے دینا ہے، اب ایسا کچھ کرو کہ یہ مجھے پیسے پوچھنا ہی بند کر دے، قرضہ پوچھے ہی نہیں میرے پاس، جو میں نے اس کے پیسے دیے ہیں وہ بھول جائے، وہ ایسا کچھ کر دیجئے بولتا۔ میں سن کے تنگ رہ جاتا ہوں، سن کے یار یہ کیا بول رہے ہیں، حالانکہ قرضہ لیا ہے، جس بندے سے قرضہ لیا اسے واپس کرنا ضروری ہے نا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں نہیں ہمیں قرضہ واپس نہیں کرنا ہے، آپ ایسا کچھ کرو یہ قرضہ بھول جائے۔ زبردست بارش ہو رہی ہے باہر ماشاءاللہ، آپ کے یہاں بارش ہے کیا؟ کمنٹ میں بتانا، ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو یا بیک گراؤنڈ نوائز آئے، معاف کرنا بھائی، تھوڑا ایڈجسٹ کر لینا، سارا کا سارا دھیان مجھ پر لگانا، بس آپ کا ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا میں، تو کہتے ہیں کہ مجھے قرضہ واپس نہیں کرنا ہے ان کا، یہ بند کر دے اپنی زبان، یا پھر حضرت مجھے کوئی لڑکی پسند ہے، اس لڑکی کو کوئی کچھ بھی کرو، آپ چاہے کچھ بھی کرو، وہ میری محبت میں گرفتار ہو جائے، یعنی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، وہ مجھ سے ہی شادی کرے اور کسی شادی نہ کرے۔ حضرت مجھے یہ لڑکی پسند ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اب ایسا کچھ تو کرو کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے، یا پھر مجھ سے محبت کرے، مجھ سے شادی کرے۔ حضرت یہ لڑکی مجھے پسند ہے، اس کی منگنی ہوئی ہے، اب ایسا کچھ تو کرو اس کی منگنی ٹوٹ جائے، یہ مجھ سے شادی کرے۔ اتنے کمپلینٹ آتے ہیں، ایسے ایسے علاج آتے ہیں، میں کیا بولے، دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا سن کے۔ دن میں 10 کال تو مجھے 10 فون تو ایسے ہی علاج کے آتے ہیں مجھے، دوسرے علاج کے آتے ہیں وہ صحیح ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس طرح کے علاجات کے بھی اتنے فون آتے ہیں آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے۔ بھائی آواز کچھ زیادہ ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں میں پھر بھی بیک گراؤنڈ میں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، جب میں پوچھتا، جب وہ بولتے ہیں مجھے سامنے سے بولتے ہیں حضرت فوٹو کی ضرورت ہے نا آپ کو، بالکل ٹینشن مت لو،
اس کے واٹسپ پہ پروفائل پکچر لگائی ہے اس نے, ڈی پی لگائی ہے, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لگائی ہے ڈی پی اس نے, وہاں سے آپ کو ایزیلی فوٹو میں نکال کے دے دوں گا, یہ کہتے ہیں. وہ پیسے والا بھی یہی کہتا ہے, حضرت ٹینشن مت لو, آپ انسٹاگرام پہ فوٹو اپلوڈ کیا اس نے, وہاں سے میں ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو دے دوں گا. پھر کہتے ہیں کہ حضرت وہ لڑکی میرے طرف مائل ہو جائے, مجھ سے محبت کرے, آپ ٹینشن مت لو, فیس بک پہ اس نے اپنی فوٹو بھیجی ہے, اپلوڈ کی ہے, وہاں سے وہ فوٹو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو بھیج دوں گا. دیکھو میں تو یہ سب کام نہیں کرتا, لیکن ضروری نہیں ہے نا کہ سارے لوگ ایسے کام نہیں کرتے. یاد رکھو دنیا میں حقیقتاً عامل کم ہے جو جادوگر زیادہ ہے, کیونکہ جادوگر بھی ایک عامل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ شریعت کے دائرے کے خلاف جو علاج کرتا ہے نا, جو شریعت میں جائز نہیں ہے, جو شریعت نے جس کا حکم نہیں دیا ہے, وہ بندہ وہ طریقے سے علاج کرتا ہے نا جو طریقہ شریعت میں جائز نہیں ہے, وہ طریقے کو ہی جادو کہتے ہیں. اتنا یاد رکھ لو, جو فضول کی چیزوں سے شرک و بدعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ جادو کے ذریعے ہی علاج کرتا ہے. اب ایسے جادوگر تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا خاموش بیٹھیں گے کیا؟ نہیں بیٹھیں گے, انہیں پیسوں سے مطلب ہوگا. وہ کہیں گے بھائی اس لڑکی کی منگنی توڑ کے میں آپ سے محبت کرواؤں گا, شرط یہ ہے کہ مجھے میری اتنی فیس لگے گی. پھر کیا کریں گے, اس کا فوٹو چاہیے, اس کے ماں کا نام چاہیے, اس کے باپ کا نام چاہیے, اس کا نام چاہیے, بول کے وہ فوٹو کیا کرے گا, بولو واٹس ایپ سے, فیس بک, انسٹاگرام سے کہیں سے فوٹو ڈاؤن لوڈ کرے گا, سیدھا اس عامل کو بھیج دے گا. اب ہو سکتا ہے وہ لڑکی کی فوٹو دیکھ کر عامل کی ہی نیت بگڑ جائے, وہ اس سے رشتہ کروانے کے بجائے خود اپنے طرف وہ لڑکی کو مائل کرنے کی کوشش کرے, اس کی منگنی توڑ دے یا خود اس سے شادی کر لے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے شادی شدہ لڑکی کو دیکھ کے, فوٹو دیکھ کے جو ہے اس کی شادی توڑنے کی کوشش کرے. تو اندازہ لگاؤ کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے فوٹو سے, چاہے اب دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہو. بس جو جادو کرنے والا ہے نا, یا پھر جو جادو کروانے والا ہے, اس کے پاس صرف آپ کی ماں کا نام اور آپ کا نام اور آپ کا ایک فوٹو, اتنا مل گیا نا, دنیا کے چاہے اب کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو, وہ آپ پر بڑی ہی آسانی سے جادو کر سکتا ہے. اور کتنا خطرناک کر سکتا ہے اس کا اندازہ تو آپ کو بالکل نہیں ہے, اتنا یاد رکھو. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جہاں جہاں بھی آپ نے فوٹوز اپلوڈ کی ہیں, جہاں جہاں بھی آپ نے ڈی پی رکھی ہے فوٹوز وغیرہ اپنی, تو وہاں سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہٹا دو. یاد رکھو اتنا نقصان ہوگا اس کا, ابھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو اچھا دکھے گا, یار میری بہت ہینڈسم دکھ رہا ہوں میں, بہت بیوٹیفل دکھ رہی ہوں میں, اچھا دکھ رہا ہوں, فوٹو رکھیں گے. یاد رکھو کسی کو برباد کرنے کے لیے انسان کہیں تک بھی جا سکتا ہے, کسی بھی طرح سے حد پار کر سکتا ہے وہ, کہ اسے مجھے برباد کرنا ہے تو مجھے کرنا ہے. وہ حد سے گزر جائے گا لیکن آپ کو برباد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہے جو ہے کوئی انسان کے پاس فوٹو مل جاتی ہے, یا چاہتا ہے کوئی انسان آپ کو نقصان پہنچائے, یا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی شادی توڑ دے. اس میں لڑکی ہی نہیں کرتی, لڑکا ہی نہیں کرتا, کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں اگر اس لڑکی کی منگنی ہو گئی ہے تو اسے توڑ کر جو ہے ہمارے سے اس کی منگنی کروا دو, ہم سے محبت کرے, اس کی شادی شدہ ہے, زندگی ہے, اس کی بیوی کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر جو ہے یہ مجھ سے محبت کرے. ایسے کام بھی کرواتے ہیں فوٹو بھیج کر, یاد رکھو. اور ایک چیز, نظر جادو تک تو ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی جادو ہوا ہے, لیکن پھر بھی کیا ہوگا جب جادو ہوتا ہے, آپ اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہو, اس کے پاس علاج کے لیے جاتے ہو, ہاسپٹل میں پیسہ بہاتے ہو, پورا برباد ہو کے بیٹھ جاتے ہو. یاد رکھو اتنا گہرا نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے, جان لینا اور دینا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اتنا یاد رکھو جادو کے ذریعے ایسی بیماری پیدا کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جان ضرور جا سکتی ہے. شفا دینا بھی اللہ کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے اللہ کو شفا, اگر کچھ ہوا ہو ایسا اللہ شفا عطا کرے. اب یہاں تک بات ہوئی. اب رہی دوسری بات, کوئی کاروبار میں بندہ رہتا ہے, اچھا بزنس چل رہا ہے, بزنس مین, تو اب بولیں گے یار اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں دنیا میں, پرائم منسٹر مودی وغیرہ ہے, ان پر جادو کیوں نہ, ان کے فوٹوز جگہ جگہ مل جائیں گے. ایک بات زندگی میں یاد رکھو, جادو ہر ایک پہ نہیں ہوتا. ایک بات یاد رکھو, جس پہ ہونا ہے اسی پہ ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ایک خاصیت ہے جادو کی, جو زیادہ مشہور ہوتا ہے اس پہ جادو کم ہی اثر کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ہر ایک پہ جادو اثر بھی نہیں کرتا. اور یہ بھی مت سمجھو کہ ہر بندہ, جو بندہ کہتا ہے نا میں اندھ وشواس کو نہیں مانتا, وہی بندے سب سے آگے ہوتے ہیں اپنا علاج کروانے میں اور اپنی پروٹیکشن کروانے میں. یاد رکھو یہ بات, اپنی حفاظت کروانے میں پہلا اپنا کام کر لیتے ہیں بھائی, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو جب فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں وہ فوٹو دیکھ کر نظر بھی لگ سکتی ہے. اب تو جادو ہوا, پتہ چلے گا آپ کو, ہاں بھائی مجھ پہ جادو ہوا ہے, اس کا علاج کیا ہے, کیا کرنا ہے. لیکن جب نظر لگتی ہے نا, آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا, نظر کی وجہ سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے, یاد رکھو, آدمی کو قبر تک, اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا سکتی ہے نظر. جب نبی کی صحیح حدیث ہے, انسان کی جان بھی جا سکتی ہے نظر بد سے. تو ہو سکتا ہے آپ نے فیس بک, انسٹاگرام, واٹس ایپ پہ فوٹو رکھی ہو یا اپلوڈ کی ہو, وہ دیکھ کر کوئی دیکھ لے, کوئی کسی کی
غلط نیت ہو یا جیسی بھی ہو، نظر لگ جائے جس کی وجہ سے آپ کو گہرا سے گہرا نقصان ہو سکتا ہے، یاد رکھو اچھی طرح سے۔ اس لیے میرا ایک دوست ہے، اس کے بال اتنے زبردست تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ اپنی فوٹوز نکال کے سوشل میڈیا پہ رکھتا تھا، انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس کا، وہاں پہ اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ 2 سے 3 مہینے میں اس کے جو بال جھڑنا شروع ہوئے، اب یقین مانو اس کے سر پہ بہت مشکل سے کچھ بال ہوں گے، وہ کیا کیا نہیں ٹرائی کر رہا، یہ شیمپو وہ شیمپو یہ دوا وہ 1000 چیزیں ٹرائی کر رہا، تب بھی اسے کوئی بھی فرق ذرہ بھی نہیں پڑا، کیونکہ نظر اچھی خاصی لگ چکی ہے اس کی۔ تو اس لیے یاد رکھو اس طرح کے کام مت کیا کرو۔ آپ شکل اچھی ہے تو اس پہ نظر لگ کے شکل خراب ہو سکتی ہے، پرسنالٹی اچھی ہے تو اس کے نظر لگ کے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے ایسے کام اللہ کے واسطے مت کرو۔ اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ اگر فوٹوز ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا وہاں سے ہٹا دو۔ تو ساری بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو چلیے آج جو میں نے آپ کو بتانا تھا ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اگلے نئے بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھو اور خوش رہو، اور خاص میرے لیے دعا کرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔